سب سے پہلے زاہد صاحب آپ سے ہی آغاز کیے دیتے ہیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ محسن نقوی صاحب کا وہاں پہ جانا، 24 گھنٹے میں دوسری بار وہاں پہ پہنچنا، اور پھر جو مختلف خبریں ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کیا ارادہ لگ رہا ہے امریکہ اور ایران کا؟ دیکھیں، کچھ لگتا تو یہ ہے کہ اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اور جو 3-4 دن میں خاص طور پہ جو محسن نقوی کا دورہ بھی تھا اور یہ 2 دفعہ جا چکے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اس میں پروگریس ضرور ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال بن کے آتی ہے وہ کسی طور پہ بھی امریکہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، انہوں نے دھمکیاں تو دیتے رہتے ہیں ٹرمپ، اور مختلف اوقات میں مختلف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز سب کو اندازہ ہے کہ امریکہ اس وقت مزید جنگ کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں، ذرا غور کر لیں اس پہ۔ ایک تو یہ تھا کہ خود وہاں پہ جو ڈومیسٹک جو اوپینین ہے وہ اس جنگ کے خلاف زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ نہ صرف جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی یا انڈیپینڈنٹس کی بات آ رہی ہے، بلکہ خود ان کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس میں بھی، جو خاص طور پہ جوان ہے، اس میں بھی جنگ کے خلاف ایک لحاظ سے اوپینین بلڈ اپ ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جنگ کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہوئے ہیں، اور اس کے میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت خلیج کے ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس جنگ سے، بالکل اور ان کی میرے خیال اکثریت، میں سب کی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اکثریت جو ہے ان کی اب یہ نہیں چاہتی ہے کہ جنگ کو مزید آگے بڑھایا جائے، جس میں سعودی عربیہ کی بات آتی ہے، اس میں قطر بھی ہیں، اور اس میں جو ہے عمان بھی۔ یہ ملک جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مزید آگے جنگ کو بڑھایا جائے، کیونکہ اس کے نقصانات ان پہ بہت زیادہ پڑے ہیں، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کا جو ہے رول آپ دیکھ لیں، اس میں اگر آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا، ترکی بن فیصل کا ایک کالم جو ہے کچھ دنوں پہلے عرب نیوز میں شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے پوری بات یہ کی تھی کہ جنگ کو کیوں نہیں بڑھانا چاہتا ہے سعودی عربیہ، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے اسرائیل کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا اثر نفوذ علاقے میں بڑھایا جائے۔ تو ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے خلیجی ممالک میں بھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے مس کیلکولیشن شروع سے تھی ٹرمپ کی، اور خاص طور پہ اسرائیل کے کہنے پہ، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو نقصانات ہوئے ہیں، یہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک پوری لیڈرشپ کو بھی ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کی ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ خود ٹرمپ کے ساتھ بھی چوائسز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران نے بہت حد تک فلیکسیبلٹی دکھائی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو دور ہوا تھا اسلام آباد ڈائلاگ کا، تو اس میں ایسا لگتا تھا ایک وقت میں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو جائے گی تاکہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسی جنگ میں مزید امریکہ کو جھونک دیں جس کے جو ہے کوئی جس کو نو ون وارز کہہ سکتے ہیں ٹرمپ کے لیے، وہ بن کے آئے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور لیکن اس میں بھی وہ مرحلہ بھی خاصا کٹھن ہوگا، لیکن کم از کم اس سے یہ بات تو ہو جائے گی کہ جنگ کے فوری طور پہ شروع ہونے کے وہ ختم ہو جائے گی، اور سیز فائر رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی جاری رہے گی۔ بالکل رضا رومی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو خودید آپ ہمارے پروگرام پہ ہیں بڑے عرصے کے بعد، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ امکانات کیا ہیں؟ کیونکہ بات تو امکان کی ہے اس وقت کے مختلف خبریں جو آ رہی ہیں، کوئی ایسا لیٹر آف انٹینٹ جو ہے جو کہ رکے پریزیڈنٹ ٹرمپ، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا۔ وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے کی دوری پہ تھے جو فیصلہ وہ کر چکے تھے حملے کا، تو کوئی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، امکانات تو بہت روشن ہیں، اور خصوصاً یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اس سے پہلے تو کچھ لگ رہا تھا کہ معاملہ شاید دوبارہ ایک راؤنڈ آف کانفلکٹ کی طرف جائے گا، لیکن یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ جو ہے وہ اب جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور اس کی معاشی اور سیاسی جو قیمت ہے وہ دن بدن ان کے لیے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ٹرمپ کو اور اس کی پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن میں جانا ہے، جہاں پر آلریڈی ان کی جو اوپینین پولز دکھاتے ہیں کہ وہ ایران وار کی وجہ سے بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو امریکہ میں اس کی قیمت ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی، وہ بھی ہوشربا طریقے سے اوپر گئی ہے، اور مزید اس کے اوپر جانے کا امکان ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی مقبولیت تاریخی طور پر کوئی بھی صدر دوسری ٹرم میں اتنا غیر مقبول نہیں ہوا
جتنا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے. حتیٰ کہ ان کے جو نائب صدر ہیں وینس صاحب جو آئے تھے پاکستان, اور وہ بھی انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں. اب دیکھیے کمال کی یہ بات ہے کہ یہ اس طرح کی سیاسی قیمت جو ہے وہ کم ہی مشکل ہوتی ہے سیاست دانوں کے لیے اس کو سسٹین کرنا. تو میں تو صرف یہ محرکات ان کی بات کر رہا ہوں جو امریکہ کے اندر اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے ٹرمپ کی ایک اولین خواہش ہے کہ یہ جو لیٹر آف انٹینٹ یا یہ جو جنگ بندی کا ایک اگریمنٹ ہے وہ اس کے اوپر دستخط ہو جائے, اور اس کے بعد پھر مزید جو نیگوسیشن ہے نیوکلیئر مسئلے کے اوپر کمپنسیشن پہ وہ آگے بڑھتی رہے. لیکن مسئلہ دیکھیے آسما, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے اور ایک بہت بڑا سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے, جس کے ساتھ کل ابھی آج رپورٹ بھی آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی بات چیت بھی ہوئی, اور اس نے یہی کہا کہ بھئی ابھی کوئی حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ ڈپلومیسی کے اوپر اور لیٹر آف انٹینٹ کے اوپر. تو ایک بہت بڑا سپوائلر یہ اسرائیل اور اس کی جو لابی ہے, جو ایسے لوگ ٹرمپ کی انتظامیہ میں ہیں چند اکا دکا جو بہت زیادہ اسرائیل کے سے بھی متاثر ہیں یا اثر بہت زیادہ ان کا, تو وہ ایک سپوائلر ہو سکتا ہے. اور پھر فائنلی ایران کو بھی تھوڑی لچک دکھانی تو پڑے گی اس معاملے کے اوپر, کیونکہ ابھی ان کی طرف سے بھی جو رویہ تھا وہ بھی بڑا جسے کہنا سخت رہا ہے, اور یقیناً وہ بنتا بھی ہے کیونکہ وہ جاریت تو ان کے خلاف ہوئی ہے اور ان کے عوام اور ان کا ملک جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اس پوری جنگ کی. تو مجھے امکانات بالکل روشن دکھائی دیتے ہیں, اور خدا کرے ایسا ہی ہو. اور یقین جانیے کہ پاکستان کی ہی ثالثی اس وقت جو ہے وہ اس میں کام آ رہی ہے. ابھی تو محسن نقوی صاحب کا 2 دورے یکے بعد دیگرے, اور اب تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مزید سینئر حکام پاکستان سے شاید جائیں. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان پوری طرح سے ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ثالثی اور امن کی کوششیں کامیاب ہوں. جی آسان بالکل. یہ ویسا جو ابھی ظاہر ہے کہ کہا جا رہا ہے سینئر حکام عربیہ نے تو فیلڈ مارشل کا بھی کہہ دیا کہ وہ جائیں گے, اطلاعات ہیں. خیر ابھی تک تو پاکستان میں موجود ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ امکان کی بات ہو رہی ہے تو پہلا سوال یہی ہے کہ امکان کیا بنتا ہے اس پہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یہ جو دورہ ہے محسن نقوی صاحب کا, یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ میرے خیال میں جو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نوک پلک سواری جا رہی ہے. اچھا. اور یہ شہر جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد, یہ ویزیبل بھی ہے, انویزیبل بھی ہے, کلوز بھی ہے, اوپن بھی ہے. تو جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ تو اس پہ کام کر رہی ہیں کیونکہ بہت ہی کمپلیکسڈ یہ سولوشن ہے اس کا. فیکٹ ریمینز کہ 8 اپریل سے سیز فائر ہے, تو ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, دھمکیاں ہی ہیں ایک دوسرے کی جانب سے اور خاص طور پہ ٹرمپ کی جانب سے. تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیس آگے چل رہا ہے. ٹھیک. پروسیس کمپلیکس اس وجہ سے ہے کہ 4 بڑے ایشوز ہیں. ایک ایران کا جو, اور تو بہت سارے 14 پوائنٹس وغیرہ کہہ رہے ہیں, لیکن 4-5 اسٹریٹجک ایشوز ہیں. ایک نان ایگریشن پیکٹ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ ایک ان کو گارنٹی بھی ملے اور پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک نان ایگریشن پیکٹ وہ کرے. دوسرا چائنا کی گارنٹی. چائنا نے آلریڈی اپنے اسٹیٹمنٹس کے اندر ایک طرح سے رضامندی اظہار کی ہے اور ایران کے سپورٹ کیا ہے. دوسری جانب ٹرمپ کا جو بیجنگ کا وزٹ تھا, چائنا نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں کچھ نہیں کہا اور چائنا ایسے ہی کرتا ہے, لیکن بارہا ٹرمپ نے 2 دعوے کیے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا چاہیے, جو چائنا کا ظاہر بات ہے تیل بھی چائنا 90% آف دا آئل کا جو امپورٹ ہے وہ چائنا لیتا ہے ایران کا. بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, بڑا اسٹریٹجک الائے ہے, $420 بلین کی ان کی اسٹریٹجک الائنس ہے ایران کے ساتھ. اور عباس عراقچی کا جو وزٹ تھا اس سے پہلے, ٹرمپ سے پہلے, وہ اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ both the countries wanted to be on the same page. تو چائنا کا رول بہت اہم ہے, پس پردہ ہے جیسے آپ نے ابھی سوال کے اندر کیا. چائنا کی رضامندی ہے, چائنا بھی چاہتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کھلے. اور ایک جو دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ نیوکلیر ویپن نہیں لے گا ایران. مجھے لگتا ہے جو 4 بڑے ایشوز ہیں, نان ایگریشن پیکٹ, اسٹریٹ آف ہارمز کی ریگولیشن, تیسرا نیوکلیر ایشو, اس کے ساتھ جو ہائیلی انرچ یورینیم 440 کلوز کا جو مسئلہ ہے, اور چوتھا ہے لفٹنگ آف سینکشنز. ایران کو چاہیے لفٹنگ آف سینکشنز, اور سینکشنز ہیں 3 قسم کی.
ایک ہے 1979 جب اسلامک ریولوشن آیا امام خمینی کا، اس وقت سینکشنز لگی، پابندیاں لگیں. دوسری پابندیاں لگی ایران پہ JCPOA کے بعد جو کنڈیشنل انہوں نے اٹھائی تھی، وہ خود ٹرمپ صاحب نے فرسٹ ٹرم کے اندر آ کے اس کو اسکریپ کر دیا تھا، اور پھر ایران نے یونیلیٹرل سینکشنز لگائیں. اس وقت ایران کے اوپر یونیلیٹرل جو سینکشنز ہیں وہ بڑا مسئلہ ہے. یونیلیٹرل سینکشنز کا مسئلہ جو میں کمپلیکس کہتا ہوں وہ اس وجہ سے، اور ٹیکنیکل ٹیمز اسی وجہ سے اپنا سر کھپا رہی ہیں، اور وہ اس طرح کا پروسیس لگتا ہے مجھے، انڈرسٹینڈنگ جو میری ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ اپنے اپنے رسپیکٹیو کنٹریز کو بھیجتی ہیں ایشوز پہ، پھر وہاں پہ وہ ایک کنسنسس لیتے ہیں. پھر ہمارے ہاں فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب جو کی آرکیٹیکٹ ہیں اس کے، اور سارے لوگوں سے ایک کنسنسس بھی ہے، چینلز آف کمیونیکیشن، MBS ہو، چاہے باسر آقچی ہو، چاہے وہ مسعود پزشکان ہو، یا قالباف صاحب ہو، JD وانس ہو، ان سب سے ان کا کھلا ہوا ہے چینل آف کمیونیکیشن. وہ پھر امریکہ جو آپ سنتی ہیں خبروں کے اندر ہمارے ناظرین کہ اب امریکہ ریویو کر رہا ہے، اب ایران ریویو کر رہا ہے، تو وہ ٹیکنیکل ٹیمز کی مدد سے جو کنسنسس لیا جا رہا ہے. تو جو سینکشنز ہے اس کے اندر جو صرف جو بینکنگ سسٹم کو لنک کرنا ہے ایران کی اکانومی کو، وہ مسئلہ ہے. اور ایران کو فیس سیونگ چاہیے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے. ایران نے جو حاصل کرنا تھا بہت کچھ حاصل کر لیا اس نے، اپنے رسپانس سے، اپنی ریزیلینس سے. اور اس نے کہا کہ جو پین آپ نے مجھے انکر کیا ہے، جو مجھ پہ ڈالا ہے پین، وہ پین آپ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ تو دنیا نے بھی پین شیئر کیا، اور ریئلائز کیا کہ ایران کی 47 ایئرز کی جو آئسولیشن ہے، گلوبل آئسولیشن، اس سے اس کو نکلنا چاہیے اور ایک قوت کے طور پہ نکلنا چاہیے. ایران کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو بینکنگ کا ہے، جو امریکہ کے بینکوں کے ساتھ جو سوئفٹ جو بینکنگ ہوتی ہے وہ کمپلیکس ہے میرے خیال میں. اس کی وجہ سے ظاہر ہے ساری ٹیکنیکلٹیز کو وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو دو بڑے ایشوز ہیں. نیوکلیر ایشو پہ دیکھیں، نیوکلیر ایشو پہ ایران کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور 2003 کا فتویٰ موجود ہے، JCPOA موجود ہے. 2 دفعہ انہوں نے کنسنسس دے دیا، نیوکلیر ویپن لیا. اور ہائیلی انرچڈ یورینیم کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ جو ہے اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہے. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 20 سال کی سینکشنز. تو میرا ماننا یہ ہے، میرا گیس ورک یہ ہے کہ 10 سے 15 سال کے درمیان کہیں نہ کہیں وہ پابندی لگے گی. تو آلموسٹ جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل. آئی ایم ناٹ شیور کہ لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، بٹ یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ جو کنسنسس ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، پیس ہے. اور جو دوسرا ایران کا مسئلہ ہے، جو ایران کی نہیں بات مانیں گے ریجنل پاورز بھی اور ورلڈ پاورز بھی، وہ ان کا چنگی سسٹم کہ جی ہم ہرمز کے اوپر ٹول ٹیکس نہیں لگائیں گے، تو وہ بھی ان کو منظور ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر لیٹر آف انٹینٹ یا جو بھی ایک میں مانتا ہوں اس کو کہتے ہیں، جو میری خبر ہے کہ فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ، وہ فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ بنے گا. اور اس کی جو ٹاکس ہوں گی وہ ہوں گی اسلام آباد. اسلام آباد از دا ہب، اسلام آباد از دا کیا کہتے ہیں سینٹر سٹیج. واشنگٹن کو بھی، چائنا کو بھی، ایران کو بھی، ہر ایک کو یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریں اسلام آباد پہ ہونی چاہیے. عید سے پہلے یا عید کے بعد؟ عید کے بعد. میرا گیس یہ امپورٹنٹ ہے زاہد صاحب. رضا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ بھی اویس صاحب نے بتایا ہے. میں بریک لینا چاہ رہی ہوں، لیکن بریک سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں میں ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ جو رائٹرز نے خبر دی ایکچولی کہ جی خود ایران جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو وہ جو 440 کلو یورینیم افزودہ ہوئی ہے اس کو وہ کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. تو یہ تو ایران کا پرانا سٹانس ہے کہ وہ نہیں کریں گے. مگر اب جو نئی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ، اور اس کی تردید میں یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ جو ڈاؤن بلینڈ ہے وہ خود ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو IAEA کا رول اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ خبر کتنی درست ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.